اسی لیے نوجوانوں کو جو چاہیے وہ یہ کہ اگر علم سیکھ رہے ہیں تو اولاً یہ کہ وہ کم عمر سے علم سیکھیں، عمر کم ہو تبھی سے علم سیکھنا شروع کریں۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہو کر سیکھ لیں گے، نہیں، آپ بچپن سے ہی سیکھنا شروع کریں۔ یعنی 12 سال کی عمر ایسی ہے کہ وہاں سے آپ کوئی بھی علم سیکھنا شروع کر سکتے ہیں، یعنی شریعت کا کوئی بھی علم 12 سال کے بعد سے آپ سیکھنا شروع کر سکتے ہیں، لغت کے اندر ہو، فقہ کے اندر ہو، اصول ہے، حدیث ہے، مصطلح ہے، تفسیر ہے، علوم قرآن ہے، کوئی بھی علم آپ لے کر، یعنی ایک علم بھی لے کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ 12 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سے آپ کے علم کا سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، مکمل کتاب، مکمل ایک مادہ، ایک سبجیکٹ لے کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کے لیے 10 سال کے عرصے میں، یعنی آپ کی عمر جب 22 ہوگی، 23 ہوگی، اس وقت آپ کے پاس بہت اچھا خاصا علم ہو جائے گا اگر آپ حقیقت میں محنت سے سیکھتے ہیں، اور 22 23 تک آپ کی ڈگری بھی فائنل ہو جائے گی، ڈگری سے بھی آپ نکل جائیں گے۔ اس وقت آپ شادی کیجئے، آپ کے پاس علم بھی ہوگا، آپ کے پاس سے اپنی لائف گزارنے کے لیے بیوی، بچے، جاب، ساری چیزیں ہوں گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اتنا علم سیکھنے کے بعد آپ کو یہ بھی علم ہو جائے گا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، گھر کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، اور آپ کے اندر جو تحمل ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، وہ صبر بھی آ جائے گا۔ اس لیے کہ شادی شدہ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیسے حل ہوں گی یا کیسے آپ اس کو حل کریں گے؟ آپ کا مزاج صبر والا ہونا چاہیے۔ صبر والا مزاج کب آپ کا ہوگا؟ جب آپ صبر کے ساتھ پڑھیں گے، وہاں آپ کو، یعنی آپ محنت کریں گے، صبر کریں گے، پڑھیں گے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی، اور معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں گی، اس لیے کہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہے، صبر کا مادہ ہے، اور خاص طور پہ اگر شرعی علم آپ سیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر پہ آپ کا ایمان پختہ رہے گا، تو جو بھی پریشانیاں ہوں گی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پہ آپ کو صبر ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ اگر شرعی تعلیم آپ سیکھ کر شادی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں، اور نہیں بھی اگر، یعنی آپ دوسری مثال کے طور پہ آپ عصری علوم سیکھ رہے ہیں، فارمل ایجوکیشن میں آپ جا رہے ہیں، تب بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ دروس میں شریک ہوں جہاں آپ کو بتایا جاتا ہو ایمان کے تعلق سے، خاص طور پہ ایمان سے متعلق چیزیں آپ ضرور پڑھیں۔ اتنا ہر لڑکے اور لڑکی کو پڑھنا چاہیے جو ایمان سے متعلق ہو، ایمان کے سارے ارکان سے متعلق اگر آدمی حقیقت میں پڑھ لیتا ہے، اور بالخصوص اسماء اور صفات کے باب کو اگر اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ تحمل اور بہت زیادہ صبر، اور حالات کو سنبھالنے کے لیے اس کے جو مزاج ہونا چاہیے وہ مزاج اس کے اندر پائے جائے گا۔